موسم ابر آلود تھا، کبھی کبھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو جاتی تھی، کبھی بارش کچھ تیز ہو جایا کرتی تھی، مگر شہاب بھائی ایک قدم نہیں رکتے تھے۔ وہ جہاں سے بھی گزرتے تھے لوگ جوق در جوق ان کا استقبال کرنے پہنچ جایا کرتے تھے۔ کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا بوڑھے، بس عقیدت مندوں کا ایک ہجوم ہر جگہ پایا جاتا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کچھ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے، دور دور سے اس جگہ پر پہنچ جایا کرتے تھے جہاں سے شہاب بھائی کا گزر ہوتا تھا۔ آج بھی پوری سڑک بھری ہوئی تھی، قریب آ کر شہاب بھائی سے مصافحہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جنہیں پولیس دور ہٹا دیتی تھی، مگر شہاب بھائی کے جو بھی قریب آتا ان سے ضرور ملتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنے پاک سفر کو جاری و ساری رکھے ہوئے تھے، مگر کہتے ہیں کہ ہر اچھے کام میں رکاوٹیں ضرور آتی ہے، تو اسی طرح شہاب بھائی کے سفر میں بھی رکاوٹیں آیا کرتی تھی، لیکن وہ اس سے گھبراتے نہیں تھے، بس اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ مگر آج کچھ عجیب سا سما تھا۔ آج وہ اجمیر شریف سے آگے نکل چکے تھے اور ایک چھوٹے سے شہر تک پہنچ چکے تھے، اور وہاں لوگوں کا جم غفیر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ شہاب بھائی بہت خوش تھے، یہاں بھی لوگ ان کا ساتھ دینے جوق در جوق پہنچ گئے تھے۔ اس وقت صبح کے تقریباً 7 بج رہے تھے۔ لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا تھا، ہلکی ہلکی فوار بھی پڑ رہی تھی، موسم کافی خوشگوار تھا۔ شہاب بھائی لوگوں کی اتنی محبت دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے تھے، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آنے والا تھا۔ جو ہی وہ اجمیر شریف کی سرزمین کو الوداع کہہ کر آگے بڑھے تھے، اسی وقت چاروں جانب سے ان کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ اب اپنا سفر جاری رکھنا چاہتے تھے، مگر ہر کوئی اس سے ملنا چاہتا تھا۔ یہی ملتے ملاتے ہوئے وہ کچھ دور ہی چل سکے تھے۔ چلتے چلتے وہ کافی آگے نکل آئے تھے۔ یکایک انہوں نے دیکھا کہ ایک قافلہ سا سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ پولیس نے شہاب بھائی کو رکنے کا کہا اور خود آگے بڑھنے لگے۔ وہ سینکڑوں افراد کا ہجوم تھا جو سیدھا شہاب بھائی کی جانب بڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ یوں تو لوگ ان سے ملاقات کے لیے ہر جگہ موجود رہے تھے، مگر اجمیر شریف سے آگے چھوٹا سا شہر تھا، وہاں بھی کوئی ان سے ملنے کا خواہاں ہوگا، انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ پولیس نے آگے بڑھ کر اس قافلے کو روک لیا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور یہاں کیوں راستوں کے بیچوں بیچ آ گئے ہو؟ پولیس نے ان سے سوال کر ڈالا، مگر ان لوگوں کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ شہاب بھائی کو ہی جواب دیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر شہاب بھائی آگے کی طرف بڑھ رہے تھے اور آگے جا کر ان سب کو سلام کیا۔ ان کے سلام کرنے کی دیری تھی کہ سب لوگ ایک زبان ہو کر سلام کا جواب بھی دینے لگے اور بہت سی دعائیں بھی دینے لگے تھے۔ ان کا جوش اور جذبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ لوگ اتنے جذباتی ہو رہے تھے کہ لوگوں کی آنکھوں سے بے وجہ ہی آنسو بہ رہے تھے۔ یہ محبت اور منظر دیکھ کر شہاب بھائی بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں سے ہاتھ ملایا تھا، جبکہ ان کو پولیس اس بات کی اجازت نہیں دیا کرتی تھی کہ ان پر کوئی حملہ بھی کر سکتا تھا، مگر شہاب بھائی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ تبھی ایک بزرگ آگے بڑھے اور شہاب بھائی سے بات کرنی چاہی تھی۔ شہاب بھائی چونک گئے تھے کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ یہ ضعیف انسان یہاں تک آیا ہوا ہے۔ شہاب بھائی نے ان سے سلام دعا کی اور پوچھا کہ آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں کی؟ تب وہ بوڑھا شخص رو پڑا اور کانپتے ہوئے لبوں سے بولا، ہاں بیٹا، برسوں سے میری آرزو تھی کہ میں بھی حج پہ جا سکوں، مگر ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ گئی تھی، اور یوں ہی میں اس حالت کو پہنچ چکا ہوں کہ ابھی شاید حج پہ نہ جا سکوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری عرضی میرے اللہ کے گھر میں ضرور پیش کرنا کہ وہ مرنے سے پہلے مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائیں۔ وہ شخص روتا ہوا کہے جا رہا تھا۔ شہاب بھائی نے بلند آواز میں آمین کہا تو پورا مجمع ثم آمین کی صدا سے گونج اٹھا تھا۔ شہاب بھائی نے وعدہ کیا کہ ان کا نام لے کر ان کے لیے خانہ کعبہ میں دعا کریں گے۔ اب وہ شخص کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ شہاب بھائی کو دلی سکون ملا ہوا تھا۔ شہاب بھائی کو دلی سکون ملا تھا اس سے بات کر کے۔ اتنے میں اور بھی بہت سے لوگ دعا کا کہنے لگے تھے۔ شہاب بھائی کافی تھک چکے تھے، مگر انہیں اپنا سفر جاری رکھنا تھا، اور ایسے میں اچانک قریبی مسجد سے ظہر کی اذان کی آواز آنے لگی تھی۔
اور سب لوگ نہایت خاموشی سے اذان کا جواب دینے لگے تھے۔ شہاب بھائی نے مسجد کی جانب رخ کیا تو ان کے ساتھ ساتھ ہی سارا مجمع اسی جانب چل پڑا تھا۔ اسی وقت ایک شخص بولا، شہاب بھائی کیوں نہ آج آپ نماز کی امامت کروا دے۔ اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ سارا ہجوم بول اٹھا، ہاں بھائی آپ کروا دو۔ شہاب بھائی پہلے تو سوچ میں پڑ گئے، مگر ان لوگوں کی محبت دیکھ کر وہ راضی ہو گئے تھے۔ یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا تھا، مگر مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ مسجد کافی چھوٹی تھی، جبکہ لوگوں کا ہجوم بہت بڑا تھا، اور تو اور لوگ بھی آتے جا رہے تھے۔ ایسے میں وہ کہاں امامت کرواتے۔ تبھی ایک شخص بولا، بھائی جان آپ سامنے والی خالی میدان میں امامت کروا دے، یہ میدان کافی خالی ہے اور مسجد کے قریب بھی ہے۔ یہ سنتے ہی سب لوگ اس جانب جمع ہونے لگے تھے، مگر یہاں تو ریل کی پٹری ہے۔ ایک پولیس اہلکار بولا تو مقامی لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ پٹری تو کئی سالوں سے بند پڑی ہے، یہاں اب تک نہ تو کوئی ٹرین آتی ہوئی دکھی ہے اور نہ ہی جاتی ہوئی دکھی ہے، بس ایک ٹرین آیا کرتی تھی، اب وہ بھی ایک عرصے سے نہیں آتی ہے۔ سب لوگ ایک زبان ہو کر بولے تھے۔ تبھی شہاب بھائی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہی نماز پڑھا دیتے ہیں۔ کچھ دیر میں بنی صفوں میں کھڑے ہو چکے تھے۔ شہاب بھائی بھی سب سے آگے آگے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ آج انہیں یہ سعادت حاصل ہو رہی تھی کہ اجنبی شہر میں کئی انجان لوگوں کو وہ نماز پڑھانے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ شہاب بھائی نے نماز شروع کی اور ان کے ساتھ سارے مجمع نے بھی شروع کر دی۔ ایک سما بن چکا تھا، بوڑھے جوان سب نماز میں شامل ہو چکے تھے۔ کچھ پولیس اہلکار بھی مسلم تھے، وہ بھی شامل ہو چکے تھے۔ شہاب بھائی خشوع و خضوع سے امامت کروا رہے تھے کہ اچانک ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا، اور شہاب بھائی کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمین میں وائبریشن سی ہونے لگی تھی۔ ایسا اکثر ٹرین کے آنے پر ہوا کرتا تھا، مگر یہاں تو ٹرین نہیں آیا کرتی تھی۔ خیر انہوں نے اپنی نماز پر دھیان دیا اور رکوع و سجود میں مصروف رہے۔ ابھی زمین میں تھرتھلی سی مچ گئی تھی، سب لوگ محسوس کر رہے تھے، مگر ہر کوئی اپنی نماز میں دھیان دینے لگا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس وقت کوئی بھولی بھٹکی ٹرین اس پر بھی آ سکتی ہے۔ کیا وہ ایک ٹرین ہی تھی جو سیدھا اسی جانب بڑھ رہی تھی جہاں شہاب بھائی امامت کروا رہے تھے؟ ٹرین اب صاف نظر آنے لگی تھی۔ یہ منظر کافی دل دہلانے والا تھا۔ کافی لوگ بے چین ہو چکے تھے، مگر کوئی بھی اپنی نماز چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ تبھی شہاب بھائی نے سجدے میں اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، جہاں تو نے مجھے اس جگہ امامت کروانے کی سعادت بخشی، وہاں مجھے مہلت بھی عطا فرما کہ میں اپنی اور ان سب کی نماز پوری کر سکوں۔ بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی شہاب بھائی دعا ہی کر رہے تھے کہ ٹرین بس ان کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ سب لوگ محسوس کر رہے تھے کہ جیسے اندیکھی طاقت نے جکڑ لیا تھا، ان کا ایمان کو وہاں سے ہلنے نہیں دے رہا تھا۔ جو لوگ نماز میں شامل نہ ہو پائے تھے وہ زور زور سے چلاتے ہوئے ان کی جانب جا رہے تھے کہ ہٹ جاؤ، ٹرین آ رہی ہے۔ سب لوگ ان تک پہنچنے ہی والے تھے کہ سب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر ایسا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی انگلی دانتوں میں دبا لی تھی۔ کچھ لوگ تو بس ہکے بکے رہ گئے تھے، کسی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، کسی نے اپنی آنکھ بند کر لی تھی۔ وہ منظر اتنا حیران کن تھا کیونکہ وہ تیز رفتار ٹرین جو کہ شہاب بھائی کی جانب بڑھ رہی تھی، ان کے قریب آتے ہی بس 1 میٹر کے فاصلے پر اچانک رک گئی تھی۔ یہ ناممکن تھا، ٹرین اس طرح بیچ میں تو کبھی نہیں رکتی تھی، اور وہ ایک مال گاڑی تھی، جانے کیسے رک گئی تھی۔ شہاب بھائی نے نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سب لوگ دعا میں شامل ہو چکے تھے، مگر جیسے ہی وہ پلٹے تو اسے بالکل کھڑا پایا۔ سب لوگ راستے سے ہٹنے لگے تھے۔ کچھ لوگ اب بھی خوف زدہ تھے، کچھ لوگ اتنے دہشت میں آ گئے تھے کہ ان سے اٹھا بھی نہ جا رہا تھا۔ ٹرین کا ڈرائیور اترا تھا اور پوچھنے لگا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ سب لوگ کہنے لگے یہاں تو شہاب بھائی نماز ظہر کی امامت کروا رہے تھے، اس لیے زیادہ لوگوں کی وجہ سے ہمیں اس میدان میں آنا پڑا تھا۔ تب اس ڈرائیور نے بتایا کہ ان کی ٹرین بیچ راستے میں قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ تبھی ریلوے انتظامیہ نے اس کا رخ اس ویران پٹری کی جانب موڑ دیا تھا، ورنہ کسی بھی ٹرین سے ٹکرا سکتی تھی۔ مگر وہ سخت حیرت زدہ تھا کہ یہاں آتے ہی ٹرین رک گئی تھی، جبکہ اس کا بریک فیل ہو چکا تھا، اور ہم سب بہت پریشان تھے۔
کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ بات سن کر سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور خوشی سے سب لوگ بتانے لگے تھے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ ہی کر دکھایا۔ جو اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں تو فوراً قبول ہو جایا کرتی ہے۔ شہاب بھائی نے سجدہ شکر ادا کیا اور ان کے ساتھ بھی لوگ سجدہ شکر بجا لائے تھے۔ شہاب بھائی بہت خوش تھے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لاج رکھ لی تھی، ورنہ اتنے سارے لوگوں کو بہت بڑے حادثے کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب شہاب بھائی نے سب سے رخصت لی اور اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئے۔ سب نے ان کو بھرپور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہاب بھائی کو اپنے گھر میں صحیح سلامت پہنچائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ سچا واقعہ ہمیں شہاب بھائی کے ٹیم نے بتایا ہے کہ کس طرح ایک بھوکا شیر شہاب بھائی کو دیکھ کر اللہ اکبر پکارنے لگا۔ دوستو، یہ کیا حقیقت ہے؟ یہ واقعہ کس جگہ کا ہے؟ اس واقعہ کی ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، ابھی بو نہیں پھوٹی تھی، ابھی ہر کوئی آرام کر رہا تھا، لیکن ایک مرد مجاہد اپنے منزل مقصود کی جانب رواں دواں تھا۔ اسے اپنے آرام کی غرض نہیں تھی، وہ تو بس جلد از جلد خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا تھا۔ جب وہ تھک جاتا تو وہ اپنے ساتھیوں کے پرزور اصرار پر کچھ دیر کے لیے آرام کر لیتا اور اس کے بعد پھر سے اپنی منزل کی جانب چل پڑتے تھے۔ وہ جس مقصد کے لیے اکیلا نکلا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے خدائے تعالیٰ نے اس کے ساتھ قافلوں کے قافلے روانہ کر دیے، اور جہاں سے گزرتا گیا لوگ اس کی راہ میں پھول نچھاور کرنے لگے اور قدم قدم پر ان کا ساتھ دیا۔ اس سفر میں شہاب بھائی کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہر مشکل کا سامنا بہت دیدہ دلیری سے خدا کا نام لے کر کیا، اور وہ کسی بھی مشکل وقت سے نہیں گھبرائے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس بات کی تلقین کی کہ خدا پر یقین رکھیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کی مدد ضرور کرے گا، اور کبھی بھی خدائے تعالیٰ ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شہاب بھائی کا یہی اٹل یقین اور ایمان لوگوں کو ان کی طرف مائل کرتا تھا، اور لوگ جوق در جوق قافلوں کی صورت میں ان سے ملنے کے لیے آتے، اپنے حق میں ان سے دعا کرواتے۔ شہاب بھائی بھی بہت عاجزی انکساری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے پیارے حبیب کے صدقے اور وسیلے سے بہت خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگتے۔ ان کے ساتھ جو بھی شخص آیا انہوں نے کبھی کسی کو ٹالا نہیں تھا، بلکہ سب کے ساتھ بہت خوش دلی اور عزت و احترام سے ملتے اور ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے تھے۔ آج بھی فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اپنا سفر جاری کیا، لیکن اس سفر کے دوران جب وہ پاکستان کے بارڈر کے قریب تھے تو ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ جنہوں نے بھی آنکھوں سے دیکھا وہ ہندو مسلمان ہو گئے، اور اس واقعہ کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ شہاب بھائی کو سفر کرتے ہوئے دوپہر ہو چکے تھے، ان کے تمام ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، سب میں جوش و جنون اور جذبہ تھا۔ صبح سے اب تک لگاتار سفر کر رہے تھے، کافی لوگ تھک بھی چکے تھے اور اب وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت ایسے علاقے میں داخل ہوئے جہاں ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا، ہریالی کا نام و نشان تک نہ تھا، غیر آبادی علاقہ اور بنجر زمینیں تھی۔ انہیں کہیں بھی کسی آدمی کا مکان نظر نہیں آ رہا تھا جہاں وہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ اگر یہاں کوئی آبادی والا علاقہ ہوتا تو شہاب بھائی کے پاس ہزاروں لوگ حاضر ہو جاتے کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں، کیونکہ شہاب بھائی سے لوگ اس قدر محبت اور عقیدت رکھتے تھے کہ ان کی دعوت کرنا اپنے لیے اعجاز سمجھتے تھے۔ لیکن اس وقت یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہاں پر کسی بھی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شہاب بھائی نے بھی دیکھا تھا کہ ان کے ساتھی کافی تھک چکے تھے، اور اب شہاب بھائی بھی چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ لوگ کچھ دیر کے لیے آرام کر لے۔ یہ علاقہ غیر گنجان آباد تھا۔ یہ علاقہ غیر گنجان آباد اس وجہ سے تھا کہ اس وقت وہ بارڈر کے حدود کے قریب تھے، اور بارڈر کے نزدیک علاقہ زیادہ تر جنگل کی طرح ہوتے ہیں۔ شہاب بھائی نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ہمیں کوئی نہ کوئی جگہ ضرور مل جائے گی اور پھر وہاں آرام کریں گے۔ شہاب بھائی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کہنے لگا کہ کیوں نہ ہم کچھ دیر اسی درخت کے نیچے آرام کر لیں اور اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھیں۔ تو شہاب بھائی نے کہا کہ درخت کے نیچے آرام کرنا ٹھیک نہیں رہے گا،
کیونکہ یہ غیر گنجان آباد علاقہ ہے اور یہاں پر جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو باقی ساتھیوں نے بھی شہاب بھائی کی بات سے اتفاق کیا۔ شہاب بھائی کا دل بار بار انہیں کسی خطرے کی جانب متوجہ کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے اور اسی وجہ سے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ کسی ایسی جگہ آرام کرے جس سے ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھ کر انہیں یہی بہتر لگا کہ وہ کچھ دیر کسی درخت کے نیچے آرام کر لے۔ انہوں نے آس پاس نگاہ دوڑائی اور ایک بہت بڑا درخت ان کو نظر آیا۔ تمام ساتھی اس درخت کی جانب چل پڑے، لیکن شہاب بھائی کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہونے والا ہے، اور یہی چیز انہیں پریشان بھی کرنے لگی تھی۔ انہوں نے اپنے دل میں خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ویسے تو ہر وقت ان کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رہتا تھا اور وہ کوئی نہ کوئی تسبیح لازمی کرتے رہتے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا۔ جب سب لوگ درخت کے نیچے پہنچے تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ اس علاقے میں انہیں کہیں بھی ہریالی نظر نہیں آئی، لیکن یہ درخت کافی ہرا بھرا اور بہت تناور تھا اور اس کے آس پاس بھی کافی ہریالی تھی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہوئے اور وہاں پر آرام کرنے لگے۔ ان لوگوں کو بھوک پیاس لگی ہوئی تھی، اس لیے جو تھوڑا بہت سامان تھا سب نے اسی پر گزارا کیا اور خدا کا شکر ادا کر کے سستانے لگے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شہاب بھائی نے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے اور اس علاقے کو عبور کرنا چاہیے، اور سب نے شہاب بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اب بھی وہ لوگ کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک بہت بڑا امتحان ان کے انتظار میں تھا۔ جیسے سب لوگوں نے سامنے کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہ پریشان ہو گئے اور کچھ لوگ تو حد سے زیادہ گھبرا گئے، لیکن شہاب بھائی نے سب کو تسلی دی۔ شہاب بھائی کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہی وہ خطرہ تھا جو ان کے دل میں بار بار آ رہا تھا۔ ان کی چھٹی حص انہیں یہی پیغام دینا چاہتی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ 10 نقاب پوش لوگوں کا ایک گروہ تھا جو ہاتھوں میں ہتھیار لیے ان سب کے سامنے کھڑا تھا، اور اس گروہ نے شہاب بھائی اور ان کے ساتھی کا راستہ روک لیا۔ شہاب بھائی نے اس کو کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو تم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے چیزوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں تو آپ لوگ ہی چاہیے، اور انہوں نے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو قابو کر لیا۔ شہاب بھائی نے خدا سے دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ، آج تک جتنی بھی مشکلات آئی ہے ان سب میں سے آپ نے نکالا ہے، اس مشکل سے بھی آپ ہی نکالیے اور ہماری مدد فرمائیے۔ شہاب بھائی نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ حوصلے سے کام لے، انشاءاللہ خدا تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ ابھی وہ لوگ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو لے کر کچھ دور ہی چلے تھے کہ سب نے عجیب و غریب آوازیں سنی اور سبھی حیران و پریشان ہو گئے۔ ان آوازوں نے ہر جی نفس کو اپنی جانب کھینچی۔ دہاڑ کی گرج برسی اور آوازیں آ رہی تھی کہ پورا علاقہ ایک بار پھر ان آوازوں کی وجہ سے دل دہل گیا، اور جو منظر شہاب بھائی اور ان کے ساتھی اور اس گروہ نے دیکھا، اس منظر نے سب کو حیران کر دیا۔ تمام لوگوں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں ایسا مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ سامنے سے ایک شیر گرجتا ہوا ان کے ساتھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گھروں کے لوگ بھی ان کو دیکھ کر ڈر گئے اور تمام لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ ہونے لگی، کیونکہ شیر کا مقابلہ کرنا اپنے جان کو داؤ پر لگانے کے مترادف تھا، اور اس گروہ کا اس شیر کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا، کیونکہ شیر کافی غصے میں تھا۔ ابھی وہ لوگ حیرانگی سے باہر نکلے نہیں تھے تو شہاب بھائی ان کے ساتھیوں نے فوجیوں کے گاڑیوں کی آواز سنی۔ وہ آواز جیسے ہی قریب آنے لگی، اس گروہ کے لوگوں نے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، لیکن شیر نے اس کو ایسا کرنے سے روکا اور ان کے حملے کو بیچ میں روک کر اس گروہ پر جوابی حملہ کر دیا، اور اس طرح وہ گروہ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا اور اپنی جان بچانے لگا۔ گاڑیاں قریب آ چکی تھی اور ان میں سے فوجیاں اترنے لگی۔ فوجیوں کو دیکھ کر اس گروہ کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھی وہیں پر کھڑے رہے۔ شہاب بھائی وہاں سے ہلے نہیں اور ان کے ساتھی ان کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ شیر بھی وہیں پر موجود تھا۔ فوجیوں نے گاڑی سے اتر کر اس گروہ کے تمام لوگوں کو پکڑا۔ شیر کی آواز سن کر جو دور دور کے علاقوں کے لوگ تھے وہ بھی اپنے ہاتھوں میں لاٹھی ڈنڈا اٹھائے اس جانب نکل آئے تھے۔ ان لوگوں میں سے ہندو اور مسلمان دونوں ہی تھے،
اور پھر سب لوگوں نے جو منظر دیکھا وہ سب کی آنکھوں کو نم کر گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر سب لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے، کیونکہ وہ شیر اب شہاب بھائی کے قدموں سے لپٹ رہا تھا، ان کے تلووں کو چاٹ رہا تھا۔ شہاب بھائی نے بھی خدا کا نام لے کر اس شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ شیر کو انسان کا دشمن کہا جاتا ہے، لیکن یہ شیر ایسا لگ رہا تھا جیسے شہاب بھائی سے ہی ملنے آیا ہوا تھا، اور اس وقت شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کی جان بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی شیر تھا۔ فوجیوں نے شہاب بھائی کو بتایا کہ انہوں نے جب شیر کی دہاڑ سنی تو وہ سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ اس علاقے میں کبھی بھی شیر نہیں آیا تھا اور وہ لوگ اسی کے تعاقب میں آئے تھے۔ تو انہوں نے اس گروپ کو دیکھا جس نے آپ لوگوں کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا۔ اس گروہ کو فوجی 2 ماہ سے پکڑنا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا تھا اور پھر ان سے ہر جائز اور ناجائز کام کرواتا۔ فوجی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے شہاب بھائی کا شکر ادا کیا کہ ان کی وجہ سے یہ گروہ پکڑا گیا، لیکن شہاب بھائی نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہوا ہے، اور یہ شیر بھی اللہ کی طرف سے ہماری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج تک کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اسی طرح آج بھی خداوند کریم نے ہماری مدد کی۔ یہ سن کر بہت سے ہندو شہاب بھائی کے قریب آئے اور ان سے مصافحہ کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے، اور پھر وہ مسلمان ہو گئے اور فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ فوج اس شیر کو پکڑنا چاہتے تھے اور اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن شہاب بھائی نے کہا کہ شیر کو چھوڑ دے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور پھر وہ شہاب بھائی کے قدموں سے لپٹتا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے اس جنگل میں اوجھل ہو گیا، اور اس طرح سے اس شیر کی وجہ سے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جان بچی اور ان کو مدد ملی۔ جس طرح سے خدا تعالیٰ نے قدم قدم پر پہلے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائی تھی، اسی طرح سے آج پھر شہاب بھائی کے پختہ یقین اور دعاؤں کی وجہ سے ایک بار پھر وہ لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو ان کے منزل مقصود تک پہنچائے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔